بات کرتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جو کہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں لیکن ان کے دل سے پاکستان کبھی بھی نکلتا نہیں۔ ایک ایسی ہی شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کہ پاکستان میں تو موجود نہیں لیکن پاکستان سے باہر رہ کر بھی اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس شخصیت کو پاکستان کی طرف سے تعلیمی، طبی اور سماجی خدمات پر پاکستان کے دوسرے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ یعنی ہلال امتیاز اور پرائڈ آف پاکستان سے نوازا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستانی تاجر جناب تنویر احمد صاحب، ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم تنویر احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ تنویر صاحب، آپ آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے $23 لے کر پاکستان سے امریکہ گئے تھے اور آج آپ وہاں کی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں۔ اب یہ جو سفر ہے آپ کا، کئی ایوارڈز آپ کو ملے ہیں، یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ بھائی یہ دیکھیں، جو انسان محنت کرتا ہے، ہمیں پاکستان میں نا ایک بڑا مت بنا ہوا ہے کہ جی ہم بس خواب دیکھا ہے، خواب سے اٹھو اور ہر چیز آگے ہمیں تیار ملنی چاہیے۔ تو کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک محنت کرتا ہے، اپنی ایک اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے، جو کہ ہمارے یوتھ کو نا یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ضرورت ہے۔ اب میری کوشش یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی خواب میں نے بھی دیکھی ہے، لیکن کیا کیا کہ صبح اٹھ کے اس کے پیچھے لگ گیا، اپنی ایک ڈیسٹنی، ایک منزل کی طرف چل پڑے ہیں۔ بالکل۔ تو جب آپ یہ سوچتے رہتے ہیں جی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کچھ کھونے کے لیے تو ہے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو میں اس جدوجہد میں لگ گیا، کچھ کرنے کی جدوجہد میں، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو باقی کچھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھی ہونی چاہیے۔ تو ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نا ایک کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ لیکن اب آج جب آپ پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، پاکستانی نوجوانوں سے ملیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی نوجوان کیا مایوس ہیں؟ ملک جو ہے نا اتنا پولرائز ہو چکا ہے، ان کو جو ایک سوچ دی گئی ہے نا، اس سوچ سے باہر ہی نکل نہیں پا رہے ہیں۔ ایک میں آپ سے اچھی سی ایگزامپل شیئر کرتا ہوں کہ اگر ایک پکچر میں پینٹ کروں گا نا یوتھ کے سامنے، تو وہ ہوتا ہے کہ جی ڈریم ورسز ڈیسٹنی۔ وہ خواب کے پیچھے رہتے ہیں لیکن اپنی ڈیسٹنی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر میں آپ کو بولوں، یہ 2 پہاڑ ہے، اس کے درمیان ایک آبشار گر رہی ہے، اس آبشار کے نیچے ایک جھیل ہے، جھیل میں کشتی ہے اور آپ اس کشتی میں سوار ہو۔ یہ بڑی اچھی میں نے پکچر آپ کو پینٹ کر دی، اور اب آپ اس سے آگے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ وہ اس لیے نکل نہیں پا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو منزل بتائی نہیں ہے۔ منزل، اب آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے تو وہ کشتی میں چپو چلائیں گے تو کشتی کنارے پہ لگے گی تو آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ یہی فرق ہے، صرف ہماری ایک سوچ کا، ایک پرسیپشن کا فرق ہے جو کہ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یوتھ کی جو اٹینشن ہے وہ بڑی ڈائیورٹ ہو چکی ہے۔ وہ صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہی سمجھتے رہیں گے ہم کچھ کر نہیں سکتے، کوئی دوسرا کر لے گا، تو ہم دوسروں کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں جو کہ ہمیں فیڈ کی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنی وہ سوچ اس طرح لے کے چلتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک اپنا دماغ دیا ہے، ایک اپنا ویژن دیا، اپنا ویژن لے کے آگے چلے تاکہ ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، اب آج کل کے اگر ہم پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سچویشن کیسے امپروو ہو سکتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے نا، وہ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، نہ کچھ جدوجہد کرنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ کچھ سیکھیں گے نہیں، جب تک آپ کچھ جدوجہد کریں گے نہیں، تو آپ کیسے آگے بڑھ پائیں گے؟ فرق صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ محنت کر سکیں وہ کریں۔ اب یہی بچے جو ہیں پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ باتھ روم بھی صاف کر لیں گے، وہ جھاڑو پوچھا بھی لگا لیں گے، لیکن پاکستان میں اگر وہی جاب ان کو کوئی ملے گی تو وہ نہیں کر پائیں گے۔ باہر جا کے یہی بچہ وہاں پہ 18 گھنٹے 20 گھنٹہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن پاکستان میں ان کو نا 8 گھنٹے بھی کام کرنے سے نا ان کو مسئلہ آتا ہے۔ تو ایک سوچ کی بات ہے، ایک کلچر کی بات ہے۔ ایک بچے کو یہ اپنا جو پرسیپشن ہے وہ چینج کریں گے تو ہمارا کلچر پرسیپشن چینج کرنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے آپ نے نسٹ یونیورسٹی کو $9 ملین دیے تھے، تو وہ جو پروجیکٹ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ ہم نے تقریباً لاسٹ ایئر سپٹمبر میں پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ابھی تک اس کے نا وہ بیسمنٹ سے نکل کے ہم 3 سٹوریز اس کی مکمل ہو چکی ہیں، 4تھی سٹوری پہ کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فروری تک ہمارا گرے سٹرکچر تیار ہو جائے گا اور اکتوبر تک انشاءاللہ ہم اس کو ڈیلیور کر دیں گے۔
اور جو ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں آئی ٹی کی وہ اس میں آ کے اپنی جگہ لیں گی اور ہمیں رینٹ پے کریں گی اور اس رینٹ کو ہم جو ہے نا انڈومنٹ فنڈ کے لیے یوٹیلائز کریں گے. اپرچونٹی میں یہ کریٹ کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کہ جب بچہ گریجویٹ کر کے کالج سے باہر نکلے گا وہ اپنی لائف میں مگن ہو جائے گا, شادی کرے گا, بچے ہوں گے, اپنے مستقبل, گھر بار, گاڑیاں, اس کی نہ بڑی خواہشیں ہوں گی. ہو سکتا ہے اس کو 20 سے 25 سال لگیں اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جب وہ اس کو ریئلائز ہو کہ میری زندگی میں جہاں پہ میں آج بیٹھا ہوا ہوں وہ کسی نے میرے لیے بہت بڑی ہمت کر کے نہ یہ ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا. میری امید یہ ہے کہ وہ جب 20-25 سال ہو جاتے ہیں تو 400 بچے میں سے اگر ایک بچہ اگر آگے آ کے وہ تنویر بنتا ہے اور میری طرح آگے پاکستان بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی بات اور خوش آئند بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی جو میں نے کریٹ کی ہے. بالکل انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ اور کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے پاکستان میں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں کیا؟ نہیں, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایک انڈیویجولی پروجیکٹ کروں. ابھی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ کیا تھا کہ جو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے اس کو میں نے ہائر سیکنڈری کالج میں کنورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے مہینے اس میں نا وہ 11ویں اور 12ویں کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں. اور جو کہ پاکستان کا جو پنجاب کا اسپیشلی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ جب 1 سال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈگری کالج پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہے کہ 1 سال کے بعد ہم اس کو جو گریجویشن جو ہے 14ویں تک اس کو لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم سیالکوٹ میں نا ایک فری ڈائلسس جو ہے نا وہ پچھلے سال ہم نے کھولا. تقریباً اس میں مہینے کے آلموسٹ 40 to 45 پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے, فری علاج ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کڈنیز کی کتنی پرابلم ہے. تو اس چیز کو لے کے میں نے کوشش یہی کی تھی کہ اگر پاکستان میں ایک ایسا ڈائلسس سینٹر کھولا جائے کہ جس میں ایڈوانس مشینیں اور ہم نے پوری جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو لیٹسٹ مشینری ہے وہ منگوائی ہے تاکہ یہ پاکستان کے جو پیشنٹس ہیں کڈنی کے ان کو یہ فائدہ ہو سکے.